بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 25 روزے گزر گئے، دیکھتے دیکھتے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم لوگوں نے مل کر عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کی، اپنی مغفرت کروائی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کی یا نہیں کی، لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی کیا کر دی ہے، مغفرت کر دی ہے۔ تو اب جو ہمارے پاس روزے بچے ہیں 5 یا صرف 4 روزے باقی بچے ہیں۔ کتنے روزے؟ 5 یا 4۔ دیکھو 29 روزے بھی ہو سکتے ہیں اور 30 روزے، اللہ کرے 30 روزے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، کیونکہ اگر 30 روزے ہو جائیں گے تو ہمیں ایک اور دن میں ایسا آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دفتر میں اور زیادہ نیکیاں بھرنے کے لیے، سمجھ میں آئے، دعائیں مانگنے کے لیے۔ تو گنتی کے 5 یا 4 روزے باقی۔ اب ہمیں ایک جستجو ہے کہ ہم اور عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، جتنا ہو سکے ہم اپنے رجسٹر کو بھر سکیں نیکیوں میں، ثواب میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ تو میں ایک حدیث آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، ایک عمل لے کر آئی ہوں کہ جس کے کرنے سے ہمارے رجسٹر میں اور نیکیوں کا کیا ہو جائے گا، انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہم روزانہ عبادت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 10 بار پڑھے گا۔ کتنی بار؟ دن میں 10 بار پڑھے گا تو اس کا ثواب ایسا ہے گویا اس نے بنی اسماعیل علیہ السلام میں سے 4 غلام کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام نبی، پیغمبر، ان کی قوم میں سے ہم نے کس کو آزاد کیا؟ 4 غلام کو آزاد کیا۔ اور غلام کو آزاد کرنا کتنا زیادہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، ایک غلام۔ تو ہم نے کتنے غلام آزاد کیے؟ 4 غلام آزاد کیے۔ تو ہم نے پڑھنا کیا ہے دن میں؟ صرف اور صرف 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میرے پیچھے پیچھے آپ ایک دو دفعہ آپ دہرائیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گی، سمجھ میں آئی نہیں میری بات؟ تو آپ نے اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیا، 2 دفعہ پڑھ لیا تو آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دن میں 10 دفعہ پڑھا تو گویا آپ نے بنی اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے 4 غلام کو آزاد کر لیا۔ آج ابھی پڑھ لیا آپ نے میرے ساتھ ساتھ، تو آپ نے جو ہے نا یہ ثواب اپنے دفتر میں کیا کروا لیے، لکھوا لیے۔ تو میری یہی جستجو رہتی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے دفتر میں کیا کر سکے، رجسٹر میں، اپنے نامہ اعمال میں ثواب کروا سکے، ثواب لکھوا سکے، کیونکہ ہم لوگ تو بنا سوچے سمجھے گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کتنے گناہ کر دیے، کتنی چغلی کر دی، کتنا جھوٹ بول دیا، کتنے کی غیبت کر دی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹ ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم نے نہ چاہتے ہوئے منہ سے اگر جھوٹ نکل گیا تو وہ بھی گناہ ہے نا۔ تو اس کو مٹانے کے لیے یا اس سے زیادہ سبقت لے جانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، نیکی کرنا ہے۔ تو میں پھر سے آخری دفعہ یہ کلمات پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے دہراؤ اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو آپ صرف رمضان المبارک میں نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ یہ کلمات پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔